السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو دوستو آئی ایم ریئلی سوری، میں ایپیسوڈ دینے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میری ماما کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، ان کا شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کا شوگر نارمل ہوا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں، کیونکہ لکھ تو میں پہلے ہی چکی تھی، بس ریکارڈنگ کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو شکر ہے الحمدللہ میری ماما اب کافی بہتر ہیں، پلیز ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ آج میں آلریڈی بہت ہی زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں، 12 سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور آج میرے وہ موبائل کے اسپیکر میں بھی کچھ ایشو ہے، آواز کبھی آنا بند ہو جاتی ہے کبھی آتی ہے، تو اس کے لیے معذرت، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں وہ ہیڈ فری لگا کر وہ کروں کوشش، بٹ میں نہیں کر پائی، اور یار سوری، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہیڈ فون وہ اس کی وہ والیوم اندر نہ ہی جاتی ہو اور پھر میری ریکارڈنگ ضائع ہو جائے، تو میں وہ نہیں کروں گی۔ تو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، جس کو نہیں میری آواز پسند وہ میوٹ کر لے، اور جس کو میری اسپیڈ سلو لگتی ہے وہ اسپیڈ تیز کر لے، لیکن میوٹ کر کے میری اسپیڈ تیز نہیں کرنا پلیز، بہت گندی آواز آتی ہے۔ میں نے خود اپنی اسپیڈ چیک کی تھی، تو ڈبل ایکس 2 پہ بہت ہی گندی آواز آتی ہے میری، تو پلیز وہ کام نہیں کرنا۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم، قسط نمبر 14، تحریر عریج شاہ۔ وہ دونوں اس وقت مارکیٹ میں کتابیں خرید رہی تھی۔ کتابیں لینے کے بعد ان دونوں نے شاپنگ پر جانا تھا۔ ویسے تو اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اسی وقت شاپنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ اسے زراور کے علاوہ اور لاتا ہی کون تھا شاپنگ پر، تو اسے اسی وقت ٹائم ملتا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ وہ رات کے اس وقت باہر آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات تو کیا، وہ تو دن میں بھی زراور کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی اگر کام کہیں آس پاس کا ہو تو وہ زرشے کے ساتھ جاتی تھی، ورنہ اسے اپنے ہر کام کے لیے زراور کی ضرورت پڑتی تھی، اور زراور بھی تو اسے کبھی کسی بات کے لیے منع نہیں کرتا تھا، اس کے منہ پر نہیں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں کتابوں کی دکان میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ اپنے لیے کوئی شوز پسند کرنے کے لیے دوسری دکان میں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اپنے لیے شوز لینے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ کپڑوں کی خریداری کے لیے چل دیا۔ اسے کپڑے خریدنا بالکل پسند نہیں تھا، بلکہ شاپنگ کا اسے کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں تھا۔ وہ تو اکثر ہی عنایا کے ساتھ اسے اس طرف آنا پڑ جاتا تو وہ اکتا جاتا تھا۔ زرشے، یہ والا سوٹ دیکھو، میرا خیال ہے تمہیں تمہاری برتھ ڈے والے دن یہ پہننا چاہیے، کیسا رہے گا؟ میری طرف سے تمہارا گفٹ۔ وہ ایک بے حد خوبصورت قیمتی نفیس ڈریس اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر زرشے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت مہنگا ہے، اور میں نے تمہیں مہنگا گفٹ لینے سے منع کیا تھا۔ میں تمہارا گفٹ قبول کروں گی اگر گفٹ میری حیثیت کے مطابق ہوا تو۔ وہ فوراً انکار کرتے ہوئے بولی، تو عنایا نے اسے گھور کر دیکھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ میں اپنی مرضی سے تمہیں کوئی گفٹ لے کر دے رہی ہوں تو بس اسے قبول کرو، یہ پیک کر دیں بس۔ وہ زبردستی اس کے لیے ڈریس پیک کروا چکی تھی، اور اب اس کی
کے سامنے اس کی ایک نہیں چلنی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گفٹ کو قبول کرنا پڑا، جبکہ زراور یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر وہ اسے کیا گفٹ دے گا۔ اس سے پہلے تو اسے ایسا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کوئی تحفہ دے، لیکن اس دفعہ اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ وہ بھی اسے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دے۔ آخر وہ اس کے دل میں بستی تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ اس کی سالگرہ خاص بنائے۔ فی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک گفٹ تو دے ہی سکتا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ڈریس ہے نا! وہ دکان سے نکلتے ہوئے بے حد خوبصورت ڈریس کو دیکھتے ہوئے حسرت بھرے انداز میں بولی تو انایا اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں تمہارے لیے وہ خرید لوں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں گفٹ نہیں دوں گی، مجھے گھورو مت۔ تم مجھے بعد میں اس کے پیسے واپس کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آئیڈیا دینے لگی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور میرے بجٹ سے بالکل باہر ہے۔ اس کا ادھار میں تمہیں 4-5 مہینوں تک نہیں دے پاؤں گی، تو بہتر ہے کہ میں نہ ہی لوں۔ اور ویسے بھی انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، پیر اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہو۔ مجھے یہ ڈریس پسند ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ میری بجٹ سے باہر ہے، اس لیے میں اسے دیکھ کر بھول جاؤں گی، تو بہتر ہے کہ چلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن وہ تمہیں بہت زیادہ پسند ہے یار، لے لو، بے شک تم 6 مہینے بعد پیسے دے دینا۔ انایا کا دل نہ چاہا کہ وہ اسے اس طرح سے واپس لے کر جائے۔ اس کی سہیلی کو کوئی بھی چیز بڑی مشکل سے پسند آتی تھی۔ وہ ڈریس کافی زیادہ مہنگی تھی، لیکن وہ اسے پسند تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پسند کی ہر چیز لے۔ میں نے کہا نا، میں اس کو بھول بھی جاؤں گی اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں دوبارہ سوچوں۔ وہ مسکرا کر کہتے باہر نکل گئی تھی۔ انایا کو بھی مجبور ہو کر اس کے پیچھے قدم اٹھانے پڑے، لیکن زراور کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ارے یار، تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ڈریس اتنی بھی زیادہ پسند نہیں آئی تھی جتنا تمہیں لگا۔ بس اچھی تھی، کلر اچھا تھا، تو ایک پل کے لیے نظر لگ گئی۔ اس پر اتنا بھی کوئی شاندار ڈریس نہیں تھا کہ اس کو خریدنے کے لیے میں خود کو تمہارا قرض دار کر لوں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھی، جبکہ انایا کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر زراور نے سنبھالی، اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے۔ شاید اس نے اپنے لیے شاپنگ کی تھی، جبکہ گاڑی اب گھر کی طرف جا رہی تھی۔ انایا کا موڈ اب بھی آف تھا، یہاں تک کہ آئس کریم کھلانے کے بعد بھی اس کا موڈ بحال نہ ہوا۔ وہ اس سے سخت ناراض ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ایک سوٹ کے لیے ترسے، وہ جانتی تھی اس کی یہ بات خان چچا کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ وہ بھی یہی کہتے، اگر اس کو پسند ہے تو وہ ضرور لینا چاہیے، اور کیا فرق پڑ جاتا، وہ کون سا کوئی بہت زیادہ فضول خرچی کرتی تھی۔ اس کو پہلی بار کوئی چیز پسند آئی تھی۔
اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے، تو کیوں وہ ایک ڈریس کے لیے اتنا سوچتی تھی؟ انایا خود بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، جو وہ چاہتی تھی ویسا کرتے تھے، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ کی رضامندی جان کر وہ یہاں اس حویلی میں آ گئی، لیکن اس کی خواہشات کے معاملے میں کبھی کوئی اس حویلی میں بھی اس کی رکاوٹ نہ بنا۔ اسے ہر مہینے خرچ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم دی جاتی تھی، جسے وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتی تھی، اور دادا جان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے شوہر کا حصہ ہے، جس پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ یہ سچ تھا کہ اس شخص سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے نام کی دولت وہ پورے حق سے استعمال کرتی تھی، اور اس کے نام پر اسے گھر میں اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، تو اتنا حق تو اس کا بنتا تھا۔ انایا کا موڈ خراب دیکھ کر اس کی وجہ زراور بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، لیکن دونوں سہیلیوں کے بیچ میں بولنا اسے مناسب نہ لگا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، جبکہ زرشے اسے مسلسل منانے کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ انایا کے مان جانے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اترتی اپنا سامان لے کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ اسے پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ اپنی کتابیں نکالتے ہوئے اس نے انایا کا دیا گفٹ دیکھا تھا اور اسے بھی اٹھانے لگی، جب اچانک نظر ایک اور بیگ پر پڑی۔ شاجی، یہ میرا نہیں ہے، شاید انایا کا ہوگا۔ وہ شاپنگ بیگ دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، نہیں، اس کا نہیں ہے، تمہارا ہی ہے، لے جاؤ اسے بھی اندر۔ وہ ذرا مصروف انداز میں بولا تو زرشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانا پڑا، کیونکہ زراور کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، جبکہ جلدی سے جلدی یہاں سے فارغ ہو کر گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ آرام کرنے جائے گا، اور وہ بھی ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو۔ وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر کوارٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ بیگ انایا کو دے آئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اسی لیے صبح دینے کا فیصلہ کرتی وہ اپنے کمرے کی گھر کی جانب چلی گئی۔ آ گئی زری، لے آئی اپنی پسند کی کتابیں۔ تیرے ابا کہہ رہے تھے کہ اپنے لیے کچھ کپڑے ہی لے کر آؤ، گرمیاں شروع ہوئی تھی تو تم نے 2 سوٹ بنوائے تھے، ان میں اپنا گزارا کر رہی ہو۔ اب تو تیری سالگرہ بھی آ رہی ہے، تو اس دن کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ بنوا لے۔ تیرے ابا جان کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو اب جا نہ بازار تو اپنے لیے بھی کچھ کپڑے خرید لانا، سی تو میں گھر پر ہی لوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں مورے جان، اس کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیں، انایا نے میرے لیے میری سالگرہ کا کتنا خوبصورت سوٹ لیا ہے، سالگرہ والے دن یہی پہنوں گی۔ انایا کا لایا ہوا سوٹ انہیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو بہت زیادہ مہنگا لگ رہا ہے زرشے، تو اتنے مہنگے تحفے نہ لیا کر۔ انایا بی بی سے، بیٹا ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم یہ مہنگے تحفے انہیں واپس کر سکیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔
قسم سے میں نے نہیں لیا، انہوں نے زبردستی لے کر دیا ہے۔ میں نے تو 1000 بار منع کیا لیکن پھر بھی وہ نہ مانی۔ وہ تو مجھے ایک اور بہت ہی خوبصورت جوڑا دلوانے کی کوشش کرنے میں لگ گئی تھی۔ میں نے اتنی مشکل سے انکار کیا لیکن اب وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ صبح اسے منانے بھی جانا پڑے گا۔ وہ اپنے جوتے اور چادر ایک طرف رکھتی انہیں بتانے لگی۔ جب ان کا دھیان دوسرے شاپنگ بیگ پر گیا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ خود ہی اسے کھول کر سامنے پھیلا چکی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے مورے، انایا کا غلطی سے اندر آ گیا ہے۔ اپنی ماں کو دوسرا شاپنگ بیگ کھولتے دیکھ وہ کہنے لگی، لیکن اندر سے جو جوڑا نکل کر سامنے آیا تھا اس کا منہ حیرانگی سے کھل گیا۔ یا الہی، یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی سوٹ ہے جو انایا مجھے لے کر دینا چاہتی تھی۔ یہ سوٹ مجھے اس وقت بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد انایا نے ضد باندھ لی کہ وہ مجھے یہ لے کر دے گی، لیکن وہ دوبارہ اندر تو نہیں گئی تھی۔ تو پھر یہ ڈریس کس نے خریدا اور یہ ہمارے ساتھ کیسے آیا؟ وہ بے حد کنفیوز تھی۔ انایا تو اس بحث کے بعد اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی، تو پھر یہ کس نے خریدا تھا؟ یہ دیکھو زرشے، اس پر ایک کاغذ بھی نکلا ہے۔ اس پہ کیا لکھا ہے؟ لگتا ہے دکان کا پتہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کارڈ ہاتھ میں لیتے کہنے لگی تو زرشے نے فوراً ان کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ 2 دن کے بعد تمہاری سالگرہ ہے، یہ معمولی سا تحفہ میری طرف سے۔ مجھے پسند نہیں کہ میرے دل کی دھڑکن کسی چیز کو یوں حسرت سے دیکھے۔ یہ ڈریس تو کیا، ساری دنیا تمہارے قدموں میں۔ کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر اسے اپنے سامنے آسمان زمین گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ کیا تھا اور یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ کیا لکھا ہے کارڈ پر؟ مجھے بھی بتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے اپنے قریب سے ماں کی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں اماں، بس دکان کا پتہ لکھا ہے۔ یہ ڈریس میں صبح انایا کو واپس کر دوں گی، یہ اسی کا ہے۔ وہ جلدی سے وہ ڈریس اپنے سامان کے ساتھ رکھ چکی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اتنی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا تھا؟ کیا زراور شاہ؟ نہیں، وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو زراور کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن اسے یہ ڈریس دیا تو اسی نے ہی تھا۔ انایا تو اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی، تو وہاں شاپنگ مال سے یہ ڈریس کون لا سکتا ہے؟ یہ شاپنگ بیگ زراور کے ہی پاس تھا، تو کیا یہ اتنی گھٹیا حرکت اس نے کی تھی؟ زراور اس کے لیے بہت زیادہ قابل احترام تھا، وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ سوری اگر آپ کا والیوم میرا ٹھیک نہیں آیا، تو مجھے نہیں پتہ اسپیکر میں کوئی ایشو ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو چیک کروایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں واٹس ایپ پر کچھ بھیج رہی ہوں یا لے رہی ہوں تو ایسے وہ مطلب اس کے فیس بک پہ جب میں وہ ریکارڈنگ کر کے بھیج رہی ہوں تو آگے سے مجھے ایسے مطلب وہ آواز آ رہی ہے عجیب عجیب سی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ
میرا خراب ہے اسپیکر. اب آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اسپیکر میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں. باقی آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. اب تو میرے خیال میں آپ نہیں کہیں گے کہ زراور اور زرشے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی. کل دوسرے کپل کی ایپیسوڈ آئے گی, پرسوں اس کپل کی ایپیسوڈ آئے گی, تو اس طرح سے بیلنس بھی بنا رہے گا, تو ناانصافی بھی ہرگز نہیں ہوگی. تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میری مما کے لیے خاص دعا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.